بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی، لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ پیارے دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظیم اختیارات عطا فرمائے ہیں، جن کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً فرمایا۔ احادیث کریمہ میں ان کا تذکرہ کثرت سے موجود ہے۔ علماء اسلام نے اس موضوع پر متعدد رسائل تحریر فرمائے۔ یہاں ہم موضوع کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم معجزات کو بیان کرتے ہیں، جن میں سردی کو دور کر دینے کا ذکر ہے۔ نمازیوں سے سردی دور ہو گئی۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی، لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر اذان دی، مگر اب کی بار بھی کوئی نہ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تو پوچھا، لوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، سخت سردی نے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یعنی اے اللہ، لوگوں سے سردی کو دور فرما۔ حضرت بلال کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ سردی ایسی دور ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ صبح کے وقت گرمی کی وجہ سے پنکھا جھول رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں سردی دور ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، ہم غزوہ احزاب کی ایک سخت آندھی اور سردی والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس قوم کفار کی خبر کون لے کر آئے گا، اور اسے قیامت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر تیسری بار فرمایا، لیکن سب خاموش رہے۔ پھر فرمایا، اے حذیفہ، میرے پاس قریش کی خبر لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا تو اب جانا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس قوم کفار کی خبر لاؤ اور انہیں میرے خلاف غصہ نہ دلانا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں اس سخت سردی کے موسم میں چلا تو ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی۔ حتیٰ کہ میں قریش کے پاس پہنچ گیا۔ پھر جب وہاں سے پلٹا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی حمام میں چل رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کے حالات کی خبر دی۔ جب میں فارغ ہوا تو مجھے سردی لگنے لگی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زائد کمبل، جسے اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، مجھے اڑا دیا، تو میں صبح تک سویا رہا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے بہت سونے والے، اب اٹھ جاؤ۔ سردی میں گرمی۔ عبد الرحمن بن ابو لیلہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو لیلہ رات کو حضرت علی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی گرمی میں سردی کا اور سردی میں گرمی کا لباس پہنا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں حضرت علی سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، جنگ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھجوایا۔ مجھے عشوب چشم تھا۔ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے عشوب چشم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا لاب ڈالا، پھر دعا کی، اے اللہ، علی سے سردی اور گرمی دور کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دن کے بعد سے مجھے نہ سردی لگتی ہے اور نہ ہی گرمی۔
اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یقین مانیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا سے جس طرح بطور معجزہ لوگوں سے سردی کی شدت کو دور کر دی، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت و فرما برداری کا تعلق مضبوط کر لیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی نظر کرم ہوگی کہ ہم سے ہمارے گناہوں کی عادت کو بھی دور ہو جائے گی، جیسا کہ مسند امام احمد کی اس روایت میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اس سے اس کی بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ہر بار یہی کہا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی کسی گناہ کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔